یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو اس کی کیفیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء کے ذریعے آپ نے اس جانب رہنمائی فرمائی کہ وہ کیسا مہربان رب ہے، کیسا شفیق اور رحیم و کریم رب ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دعوت اللہ کے منصب پر فائز ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے اللہ کی طرف، اس کی طرف بلایا جائے، اس منصب پر آپ کو فائز کیا گیا، اور پھر روشن چراغ کی حیثیت سے۔ اس لیے رہتی دنیا تک تا قیامت جو لوگ اس میدان میں نکلیں گے، اور میدان میں نکلنا تو ہر امتی کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے، بحیثیت امت کے ہم اس منصب پر فائز ہیں، آپ کی قائم مقامی کرنے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے، اس مشن کو لے کر اٹھنے کے لیے ہم سب مکلف ہیں، جو حق اور باطل کی کشمکش پیدا کرے اور حق کی میزان کو مضبوط سے مضبوط تر کرے، اور باطل کے تار و پود بکھیرے، اور اس کا کمزور ہونا، اس کا ضعیف اور ناتواں ہونا وہ لوگوں پر آشکار کرے، لوگوں کے اندر امید کی کرن پیدا کرے، امید کی کلی کھلانے کی کوشش کرے، اور لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے یہ دعوت اللہ کا منصب ہے۔ اور رہتی دنیا تک پوری امت کا یہ فرض ہے کہ عجیب و غریب بات محسوس ہوتی ہے، جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت نے اپنی زندگی کا مشن اور اوڑھنا بچھونا اس دعوت اللہ کو بنایا، اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو کھپایا، اپنا خون پسینہ گرایا، اپنے نفس کی خواہشات اور تمناؤں کا خون کیا، اپنی زندگی جس ڈگر پر وہ چلنا چاہتی تھی اس کو روکا اور صحیح رخ پر اس کو استوار کیا، یہ کام اسی طریقے سے ہونا۔ محض روا روی میں اتفاقاً اور حادثاتی طور پر کبھی کوئی بھلا کام سرزد ہو جائے، کبھی کسی کے دل پر اچانک دستک دے لی جائے، یہ بھی قابل فخر ہے اور قابل غور ہے اور اللہ کی توفیق ہے، لیکن کبھی کبھی اور محض اتفاقاً اور محض حادثاتی طور پر، اور بالکل کوئی سامنے آ کر بیٹھ ہی گیا ہے اور اس نے پوچھ لیا ہے تو کچھ بتا دیا جائے، یہ بحیثیت مجبوری تو اس کام کا حصہ ہے، لیکن اپنے کاموں میں جس کام کو فہرست میں اہمیت دینی ہے اور سر فہرست جس کو رکھنا ہے وہ یہی داعی الی اللہ باذن، اللہ کے حکم سے جس پر آپ فائز ہوئے ہیں، اس منصب کے تقاضوں کو، اس مشن کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور لوگوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اللہ کی طرف چلے نہیں بلکہ اللہ کی طرف دوڑیں، اس کی طرف لپکیں، اس کی رحمت و کرم کے اپنے آپ کو مستحق بنانے کے لیے کوشاں ہوں، اپنے کردار کو اس سانچے میں ڈھالیں، اپنے رویوں، ترجیحات اور طور طریقوں کو اس جانب استوار کریں کہ جو اللہ سے قرب کے طور طریقے ہیں، اس سے آشنائی کے، اس کی بندگی کے طور طریقے ہیں، ان کو اپنایا جائے۔ حضرات گرامی، یہ کام اگر کسی خلا میں ہو رہا ہو، یعنی جہاں کوئی مخالفت نہ ہو، جہاں کوئی اور متبادل راستہ نہ ہو، تو اگر آپ سوچیں، سوچنے بھی بڑا مشکل کام ہے تو شاید یہ آسان کام، لیکن یہ تو کشمکش کے دائرے میں یہ کام، اور جہاں تمام مورچے اور محاذ میدان گرم ہوں، ان میدانوں کے اندر یہ کام کرنا مطلوب ہے۔ دین کی، اسلام کی، غلبہ دین کی جدوجہد کی مخالفت ہر دور میں موجود رہی ہے، اس کے عنوانات جدا جدا رہے ہیں، اس کی کیفیات بدلتی رہی ہیں حالات اور وقت کے ساتھ۔ وہ ہماری تاریخ میں تاتاریوں کا بڑا ذکر آتا ہے، جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو تاخت و تاراج کیا تھا، یعنی ادھر افغانستان کے مشرقی علاقوں سے مصر تک، جزیرہ نما عرب اور ترکی تک تاتاری سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا، کتاب خانے، لائبریریاں انہوں نے جلا دی تھیں، اللہ رسول کے نام لیوا کے جو مراکز تھے ان کو ادھیڑ کر پھینک دیا تھا۔ ایک وحشت تھی ان کی، ایک بربریت تھی ان کی، ایک دہشت تھی ان کی، اور اسی لیے یہ اقوال آتے ہیں تاریخ کے اندر کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر یہ بات تم سنو کہ تاتاری کہیں شکست سے دوچار ہوئے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ناممکنات میں سے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو اٹھے
اپنی بربریت کو عام کرنے کے لیے اور طاقت و تاراج کرنے کے لیے. لیکن دیکھیے بڑا فرق ہے. تاتاریوں کا کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی دین ان کے پاس نہیں تھا، کوئی تہذیب ان کی نہیں تھی، کوئی پیغام ان کے پاس نہیں تھا، کوئی دعوت ان کے پاس نہیں تھی جس کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں تھا اس میں سے ان کے پاس. کوئی میسج جو لوگوں کے دل و دماغ کو اپیل، کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں تھی. مسلمانوں کی اپنی عسکری کمزوری کی وجہ سے، سیاسی کمزوری کی وجہ سے ان دونوں دائروں میں انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. لیکن مسلمانوں کی تہذیب محفوظ تھی، ان کا تمدن اپنی جگہ قائم تھا، ان کے ثقافتی بندھن موجود تھے، ان کے عقائد کی دنیا آباد تھی، ان کے اعمال کے اندر جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ کرنے کی گنجائش تھی. اس لیے کچھ زیادہ وقت نہ گزرا کہ مسلمان اثر نو اپنے آپ کو اس مقام پر لے آئے جہاں تاتاریوں نے ان کو ہٹایا. یہ بڑی اہم بات کہ دشمن کے پاس ہے کیا چیز جس کی وجہ سے وہ غلبہ چاہتا. اگر اس کے پاس تہذیب ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اگر وہ کہے کہ صبح تمہاری اس طرح ہونی چاہیے، شام، تاتاریوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ تمہارے مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، تمہارا نصاب تعلیم کیا ہے، تمہارا نظام تعلیم کیا ہے. الازہر یونیورسٹی کا نصاب نہیں پوچھا انہوں نے کہ الازہر میں، جامعہ الازہر میں کیا پڑھائے. ان کو اس سے کوئی سروکار نہ، تہس نہس کر کے غلبہ حاصل کرنا ان کے پیش نظر. جس لمحے تاریخ سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس لمحے تاریخ میں ہمارا پورا اسلامی نظام زندگی خطرے میں. آپ کا نصاب کیا ہونا چاہیے، آپ کا نظام کیا ہونا چاہیے، آپ کی ثقافت کیا ہونی چاہیے، اس کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، آپ کا معاشی پروگرام کیا ہونا چاہیے، آپ کا بجٹ کیسا ہونا چاہیے، آپ کے ٹیکسز کا نظام کیا ہونا چاہیے. آپ شور مچاتے رہے، ہنگامہ کرتے رہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ٹیکسز بڑھ گئے ہیں، جینا دوبر ہو گیا ہے، بجلی نہیں ہے، بحران پیدا ہو گیا ہے، لوڈ شیڈنگ. لیکن سمجھے تو صحیح کہ مسئلہ کیا ہے. آپ کا پورا اسلامی طرز معاشرت، پورا اسلامی طرز تمدن، آپ کا پورا نظام، آپ کے معاشرے کے اندر قال اللہ قال رسول کہنے والے یہ سب دہشت گرد ہیں، یہ سارے ایکسٹریمسٹ ہیں. اور آپ ہی کے چینلز پر یہ بات روز آتی ہے، بار بار نشر ہوتی ہے، دکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے. لوگ تو آدھا سچ کو کوسا کرتے تھے کہ پورا سچ بیان کرنا چاہیے، تو آدھا سچ بھی نہیں ہوتا. 5-10% سچ کی ملاوٹ کر کے سارا جھوٹ پیش کیا جا رہا ہوتا. بڑے پیمانے پر ایک ڈس انفارمیشن کا اور بڑے پیمانے پر فی الحقیقت آپ سے آپ کا پورا نظام زندگی چھین لینے کا پروگرام. آپ کی چادر اور چار دیواری غیر محفوظ ہے، آپ کے مدرسے اور مسجد غیر محفوظ ہے، آپ کی ٹوپی اور داڑھی غیر محفوظ ہے، آپ کی سوچ اور اس کے جتنے عنوانات ہیں وہ سب غیر محفوظ ہے. آپ کا نقطہ نظر بہت آسانی سے اپنی بات پیش کرنا ان چینلز کے اوپر بھی، اخبارات کی دنیا میں بھی مشکل سے مشکل تر بنایا جا رہا ہے. پہلے کوئی تمہید باندھے، آپ یہ بھی غلط تھا وہ بھی غلط تھا، پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں. یعنی اتنے بڑے پیمانے پر آج کی مغربی تہذیب نے مسلمانوں کے معاشرے میں جلغار کی، اور جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کے دل و دماغ پر ایک ہیبت طاری کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی ہر چیز خطرے میں، آزادی خطرے میں ہے، خود مختاری خطرے میں ہے، آپ اپنا نظام خود نہیں بنا سکتے. دیکھیے یہ جو افغانستان میں طالبان تھے، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، کس حکومت سے نہیں ہوتی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ اس میں تو آزاد تھے نا کہ اپنا نظام خود وضع کریں. اور مسلمان جب اپنا نظام وضع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے شریعت کا نفاذ ہوگا.